الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ بابا سے بلند پڑھیے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی تربیتی کورس کی چھٹی نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ صبر اور شکر عنوان گفتگو ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دو آیہ کریمہ اللہ کریم نے پہلی آیہ مقدسہ میں شکر کی بات ارشاد فرمائی، واشکروا لی، میرے لیے شکر کرو، ولا تکفرون، اور کفران نعمت نہ کرو، نعمتیں استعمال کر کے ناشکری نہ کرو۔ اور اگلی آیہ مقدسہ میں فرمایا کہ صبر کرو، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارو۔ شکر اور صبر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سید عالم نور مجسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر آدھا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ نصف ایمان شکر ہے، نصف ایمان صبر ہے۔ جب دونوں انسان کو مل جاتے ہیں تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نصف ایمان صبر ہے، نصف ایمان شکر ہے۔ صبر اور شکر کی نعمتیں جہاں آ جاتی ہیں وہاں حسن بخشتی ہیں۔ صبر اور شکر جہاں آ جاتے ہیں وہاں انسان کو تسلی دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے وقت گزارنا اور اپنے خدا کے ساتھ مصیبتوں میں رشتہ برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، مومن کو ہر حال میں خیر ہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر نعمت ملے تو شکر کر کے ثواب لے لیتا ہے، نہ ملے تو صبر کر کے ثواب لے لیتا ہے۔ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اجر ہی اجر ہے۔ اگر اس کو نعمت میسر آ گئی، اللہ کا احسان ہو گیا تو شکر کیا، جب شکر کیا تو بھی ثواب لے لیا، اگر نہ ملی
تو صبر کیا اور صبر کر کے بھی ثواب لے لیا، تو ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ عزیز دوستو، صبر کے معنی رک جانے کے ہیں۔ مفردات میں امام راغب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے رک جانا، اور 3 درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا، 3 درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا۔ حضرت علامہ شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے پہ صبر کرے۔ ہمارے نزدیک صبر صرف اتنی بات ہے کہ مصیبت آئی تو صبر کرنا، حالانکہ یہ صبر کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ مصیبت پہ صبر کرنا تیسرے درجے کا صبر ہے۔ سب سے پہلا صبر یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، شہوت چھوڑ دے، رزق حرام سامنے موجود ہو چھوڑ دے، بری نظر کرنے کے مواقع موجود ہوں لیکن اللہ سے ڈر جائے، گناہ کرنے کا موقع میسر آئے لیکن باز آ جائے، صبر کر جائے، نفسانی خواہشات بھی ہوں، نفس چاہتا بھی ہو، طاقتیں بھی موجود ہوں، پھر بھی رک جائے، تو یہ صبر کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہے گناہ چھوڑنا، اور صبر کا دوسرا درجہ ہے نیکی کرنا، نیکی پر استقامت اختیار کرنا۔ سردی کا موسم ہے، بستر گرم ہے، اٹھیں گے تو بستر چھوڑنا پڑے گا، وضو کریں گے تو ٹھنڈ لگے گی، مسجد جائیں گے تو ٹھنڈی ہوا چھوئے گی۔ اب بڑا مشکل ہے مسجد جانا، لیکن اس نے صبر کیا، بستر چھوڑ دیا، وضو کر لیا، مسجد چلا گیا، تو یہ نیکی پر اس نے صبر کیا۔ بڑا مشکل کام ہے، رمضان کا مہینہ ہو، سحری کی ہو، نیند بڑی آ رہی ہو، پنکھا چل رہا ہو، بستر بچھا ہو، لیکن چھوڑ چھاڑ کے حسین مہر جال درس سننے چلے آنا، نیکی پر صبر کرنا اور استقامت کے ساتھ صبر کرنا، گرمی کے موسم میں بیٹھ کر کے خدا رسول کی رضا کے لیے آنا، تو نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، یہ دوسرے درجے کا صبر ہے۔ اور اللہ نے کوئی مصیبت ڈال دی، 2 قسم کے مصائب آتے ہیں انسانوں پر۔ ایک، کبھی ہم سے خطا ہو جاتی ہے، اور رب فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کی کوئی چھوٹی موٹی سزا دنیا میں ہی دے کے تمہیں آخرت کی سزا سے بچا لیتا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی مشکل دنیا میں ڈال کے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں، سب پر تو سزا دیتا ہی نہیں، کچھ تمہارے گناہوں پر سزا دیتا ہوں۔ مصیبت آتی ہے، ایک انسان پر مصیبت وہ آتی ہے جو اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ آتی ہے جب اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف دے کر، جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر، اور اگر تم نے صبر کیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ 2 قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک میرے دوستو وہ مصیبت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے آتی ہے۔ ہم گناہگاروں پر جو مصیبت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ہماری خطاؤں کی سزا ہوتی ہے، اور اگر کوئی نیک بیمار پڑ جائے تو اس کی اللہ آزمائش فرما رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ آزمائش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے۔ پھر ان مصیبتوں پر جو شخص صبر کرے، اپنے آپ کو روکے، جزا و فضا سے روکے، آہذاری سے روکے، شکوے شکایت سے روکے، رب فرماتا ہے اگر میری رضا پہ راضی ہو گیا تو ان اللہ مع الصابرین، باقی نیکیوں پر میں ثواب دیتا ہوں، اور جو کوئی صبر کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کا بن جایا کرتا ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں، صبر کرنے والے کی معیت میں ہو جاتا ہوں، صبر کرنے والے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ تو صبر کرنا
صبر کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے بیٹا فوت ہوا، 10 دن جم کے روئے، چلائے، چیخے، بڑا کچھ کیا، اور 10 دن کے بعد کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ جی صبر آ گیا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں آیا، یہ زخم صحیح ہو گیا ہے، اب آہستہ آہستہ زخم بھرنے لگا ہے۔ یہ صبر نہیں، وقت ایک مرہم ہے، اب تو مرہم آ گیا ہے تیرے زخموں پر، یہ صبر نہیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ عین اس وقت جب مصیبت آئی، عین اس لمحے جب پتا چلا کہ جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ ہی کی طرف رجوع کر گیا۔ عین مصیبت کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت مشکات میں موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، فرمایا انما صبرہم عند الصدمۃ الاولی، فرمایا صبر یہ ہے کہ عین صدمے کے وقت جس نے صبر کیا، عین صدمے کے وقت، عین مصیبت کے وقت، عین اس وقت جب اس پر دکھ کا پہاڑ آیا، عین اس وقت جس نے صبر کیا، وہ اصل صابر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ نیند آ رہی ہے کہ چھا رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ چھا رہی ہے؟ مجھے کل ایک ساتھی نے بتایا، کہنے لگے آپ مجھے بار بار جگاتے ہیں، مجھ پہ نیند آتی نہیں، مجھ پر چھائی جاتی ہے، تو آپ جگاتے ہیں تو میں کوشش بڑی کرتا ہوں پر چھائی ہوتی ہے، اگر میں ادھر سے جاگتا ہوں تو اس طرف سے آ جاتی ہے، ادھر جاگتا ہوں تو پیچھے سے آ جاتی ہے، تو بنیادی طور پہ آئی نہیں ہوتی، میرے اوپر چھائی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ ایک آدمی کی بات ہے، اب آپ سارے نا یہ پروگرام بنا لیجئے گا، اور کل آپ بھی یہی مسئلہ بتانا شروع کر دیں کہ یہ آ نہیں رہی ہے، چھا رہی ہے، یہ صرف اس ایک دوست کے ساتھ مخصوص بات۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 18 سال جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، اونٹ اتنے تھے کہ گنے نہیں جاتے تھے، گائیں اتنی تھیں کہ شمار نہیں کی جاتی تھی، بکریاں اتنی تھیں کہ شاید کوئی ایسی حویلی موجود نہ ہو جہاں ان کو سنبھالا جا سکے۔ فرشتے کہنے لگے مولا تو کہتا ہے تیرا یار ہے، اور وہ تو مال کے اندر لگا ہوا ہے، وہ تو اعلیٰ قسم کے مکانات میں، جائیدادوں میں، 7 بیٹے ہیں اور جوان بیٹے ہیں، وہ تو ہر وقت بچوں سے پیار کرتا رہتا ہے، تو کہتا میرا یار ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ میرا یار ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم کہتے ہو تو آزمائش کر لیتے ہیں، یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال لگاں دے لگ، آزمائش کر لیتے ہیں۔ آزمائش، حضرت ایوب علیہ السلام کی فصلوں کو آگ لگ گئی، فصلیں ساری اجڑ گئیں، جانوروں کو بیماری آئی تو ایک ہی دن میں سارے اونٹ مر گئے، 2 دن گزرے تو ساری گائیں ساری مر گئیں، بکریاں بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئیں۔ جناب ایوب اور آپ کی زوجہ گھر سے باہر نکلے تو زلزلہ آیا، ایک ہی دن میں 7 بیٹے، ایک ہی دن میں وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دئی، 7 بیٹے ایک ہی دن میں۔ ابھی صدمہ سر پہ تھا کہ رب نے بیمار کر دیا، پورے وجود پر پھنسیاں، پھوڑے، تکلیفیں۔ حضرت ایوب کی زوجہ آپ کی خدمت میں آئیں، کہنے لگی اے ایوب دعا کرو، آپ پیغمبر ہیں، آپ کے منہ سے تو لفظ نکلتے ہیں، اللہ قبول فرما لیتا ہے، آپ دعا کرو۔ کہنے لگے یہ بتا شفا کتنا عرصہ رہی ہے، مال کتنا عرصہ رہا ہے، یہ بتا میرے پاس اولاد کتنا عرصہ رہی ہے۔ کہنے لگی 18 سال۔ کہنے لگے 18 سال اس کا فضل، کرم، احسان رہا ہے، اب ذرا مجھے 18 سال تکلیف میں رہ لینے دے، پھر دعا بھی کر لوں گا، پہلے مجھے 18 سال گزار لینے دے نا، جتنا وقت اس نے مجھے آسانی میں دیا ہے اتنا ذرا تکلیف تو بھئی، سکھ آئے تو خوشی خوشی، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، دکھ آئے تو شکوہ شروع کر دیا، صبر ہی نہیں کیا، ٹھہرا ہی نہیں، کہا مجھے 18 سال ذرا گزار لینے دے، اس کے بعد دعا کر لوں گا۔ کہنے لگی دعا کرنے میں کیا حرج ہے، دعا کر دیں،
کہنے لگے دعا کر کے کیا کروں؟ رب سے عرض کریں کہ شفا دے دے. تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا ایوب بیمار ہے. اس کو خبر نہیں کہ ایوب بیمار ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں. اس کو نہیں خبر بیمار ہے. میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا. 18 سال گزرے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18واں سال چڑھا، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. وہی فرشتے بارگاہ خدا بندی میں کہنے لگے یا اللہ ہم جان گئے ہیں واقعی تیرا پکا یار ہے، اس قابل ہے کہ یار بنایا جائے. حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے، شفا ہو گئی. ایک عرصہ گزرا تو آپ کی زوجہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی ایوب وہ دکھ اچھے تھے یا یہ سکھ اچھے ہیں؟ وہ دکھ اچھے تھے یا سکھ؟ آپ فرمانے لگے دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، پر اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ ہی اچھے تھے. اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ اچھے تھے. صبر کرتا تھا، کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا. دکھ تھے تو بارگاہ خدا بندی میں جاتا تھا تو آنسو بھی بہہ جاتے تھے. تکلیفیں تھی تو سجدہ کرتا تھا تو مصلی بھیگ جاتا تھا. درد تھا ہاتھ اٹھاتا تھا تو داڑھی پہ آنسو گرتے تھے. جب سے سکھ آئے ہیں آنسو ہی خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دکھ ہے تو درد ہے، دکھ ہے تو سوز ہے، دکھ ہے تو انسان کے دل کے اندر تڑپ ہے. فرمایا مجھے تو لگتا ہے اصل اللہ کا بندہ وہی ہے کہ اللہ اسے مصیبت پہ رکھے اور وہ خدا سے صبر کر کر کے اجر حاصل کرتا رہے. صبر کرنا، صبر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا کام مشکل. اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب خدا کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے، آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی ہے. آپ کسی طرف بھی، بہت سے دوست آ کے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے کیا کروں؟ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں. کیا کریں؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، صبر کریں، دعا کریں. کچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں. کچھ وقت ایسا ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے. رب آزمائش کرتا ہے، رب آزماتا ہے. جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، قیامت کا دن ہے، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے. اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے، اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھیں، اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی، تمہیں خبر ہے؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں بڑا صابر ہے، بڑا صابر ہے. اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو طے کیا. رب فرماتا ہے جو اتنا صبر کرے میں اس کا نامہ اعمال ٹٹولوں. اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دو. یہ صبر کرنے والا ہے، یہ صبر کرنے والا ہے. مجھے حیا آتی ہے کہ یہ صبر. بڑی گاڑی دیکھ کے بھی صبر کرنا چاہیے. اگر موٹر سائیکل ہے نا تو بڑی گاڑی دیکھ کے ذرا، اور جس کے پاس بڑی گاڑی ہے نا وہ بھی ذرا موٹر سائیکل والے کو ہارن تھوڑے ہی دے، وہ بھی ذرا صبر کرے. اس لیے کہ اس کو مل گئی ہے تو کوشش سے نہیں ملی، خدا کے فضل سے ملی ہے. دونوں ذرا صبر کا مظاہرہ کریں. وہ بڑی گاڑی والا ہارن پہ ہارن بجایا جاتا ہے، کہتا ہے یہ موٹر سائیکل والے کو تو عقل ہے ہی نہیں، یہ تو رستہ دیتا ہی نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے. اور گزرا ہے تو موٹر سائیکل والا کہتا ہے اللہ نے تجھے دے دیا گاڑی تو تیرا دماغ بڑا اونچا ہو گیا ہے، تیرے پاس نہ ہوتی تب میں تجھ سے پوچھتا. اب دونوں ہی شکوہ کر رہے ہیں، دونوں ہی گلہ کر رہے ہیں، دونوں ہی شکایت کر رہے ہیں. دونوں کو صبر کرنا چاہیے، دونوں کو اطمینان سے رہنا چاہیے. جب انسان کے وجود میں صبر آ جاتا ہے، جب اس کو صبر نصیب ہوتا ہے. بڑی خوبصورت حدیث، بڑی، بخاری شریف میں موجود ہے. اور صاحب
عمدۃ القاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں. اس حدیث کو میں فرماتے ہیں لفظوں کو میرا پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے اور چوم لینے کو بھی دل کرتا ہے. حدیث کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، وہ بینا نہیں ہے، نابینا ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں، لیکن اس نے زندگی بھر صبر کیا، اس نے زندگی بھر صبر کیا. صبح قیامت وہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، بیچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا نہ بیٹا، نہ باپ دیکھ سکا نہ ماں، یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا، تم بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے، اللہ اسے بے حساب بخش دے، یا اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ اس کو نواز دے. تو رب فرماتے اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر کیا ہے، اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا. فرمایا جو اندھا ہو نابینا ہو اور پھر وہ صبر کرے اور استقامت کے ساتھ رہے، شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے، فرمایا قیامت میں لوگ جنت کے نظارے کریں گے اور یہ اللہ کا دیدار کرے گا، اس کو رب کریم کے جلوے دکھائے جائیں گے. اس لیے کہ یہ صابر رہا، یہ شاکر رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پہ راضی رہا، یہ رب کائنات کی دی ہوئی آزمائشوں پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا. صبر کا معاملہ تو بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اور میں جب تجزیہ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں تو ہمارے جھگڑوں کی بنیاد ہی صبر ہے. حسد صبر کی وجہ سے، اگر صبر نہیں تو حسد پیدا ہو جائے گا، اس کو اللہ نے دے دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا. اب اگر صبر کرتا، جو اللہ نے دیا ہے اس پر یہ صبر کرتا تو حسد کی لعنت سے بچ جاتا. اور پھر گھروں میں جو فسادات ہیں، خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے. گلہ شکوہ شکایتیں یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم صبر کرنے کو تیار نہیں. جب تو صبر کر لیتا ہے، جب تو اپنے وجود کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر لیتا ہے، پھر تیرے اندر تحمل مزاجی آ جاتی ہے، پھر بردباری آ جاتی ہے، پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پھر تیرا دل اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے. جب تیرا دل اتنا گہرا ہو جائے گا تو صبر کرے گا. اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے نا، توجہ ہے آپ کی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑا قیمتی جملہ، فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے، جو صابر ہوتا ہے وہ، جو صبر نہیں کرتا بے سکون رہتا ہے. اگر صابر ہے نا، تھوڑی غذا پہ تھوڑی روٹی، اگر صابر ہے صبر کرتا ہے تو پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت جی دیکھیں نا میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں جوتے لے سکوں، اتنے بھی پیسے کوئی نہیں جوتے لے سکوں. فرمایا صبر کر اللہ دے گا. کہنے لگا جی صبر ہی کیا ساری عمر، اس نے جوتے لینے کے برابر بھی پیسے نہیں دیے، ننگے پاؤں پھر رہا ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بازو تھاما، ایک گھر میں لے گئے، دروازے پہ دستک دی، گھر کا مالک باہر آیا، اس نے دونوں طرف بیساکھیاں پکڑی ہوئی ہیں، ٹانگیں تو ہیں پر پیر ہی کوئی نہیں. فرمانے لگے بتا یہ اچھا ہے کہ تو، کہنے لگا جی میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اس کے تو پیر ہی نہیں بیچارے کے، اس کے پاس تو قدم ہی نہیں. دوستو جب صبر رخصت ہو جاتا ہے، جب صبر رخصت ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا اگر تجھے مصیبت دیتا ہے نا، اور ان مصیبتوں پر جب اللہ تجھے قیامت میں اجر دے گا، دنیا میں رب تجھے جو مصیبتیں ڈالتا ہے ان مصیبتوں پر جب قیامت کے دن اللہ تجھے اجر دے گا تو تیرا دل چاہے گا کاش سکون ہوتا ہی نہ، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی، کاش سکون نہ ہوتا، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی جب تو وہ اجر دیکھے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے نا، ہاں بات بڑی مشکل ہے، کام بڑا مشکل ہے. جب کسی کا بچہ، بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے، وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ میرا باپ انتقال کر گیا، 6 مہینے گزرے تو میرا 18 سال کا بیٹا بھی انتقال کر گیا. کہنے لگے میں نے اپنے 80 سال کے باپ کا جنازہ اٹھایا تو میری کمر نہیں جھکی، لیکن جب 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے لگا تو میری کمر جھک گئی. اور رو کے کہنے لگا لوگوں، باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے. بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہ بڑی آزمائش کا معاملہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، جب کسی کا بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے، فرشتے اس کی روح لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. رب فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو، اس کے وجود کا حصہ لے آئے ہو، اس کی روح کی ٹھنڈک لے آؤ ہو. بولو تو صحیح میرا بندہ کیا کہتا تھا، بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا، اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی اور وہ اپنے بیٹے کی میت پہ آیا تو اس نے تیرا گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دیا بھی اللہ نہیں تھا، لے بھی اللہ ہی گیا ہے. جب اس نے یہ بیٹے کی میت دیکھی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا. رب فرماتا ہے باقی کے کام چھوڑ دو، جنت کی طرف جاؤ اور میرے اس بندے کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے ایک مکان بنا دو. جنت میں جاؤ، دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے نا، اور آخرت کی زندگی حد ہی کوئی نہیں، اس کی حد ہی کوئی نہیں، کتنی لمبی ہے. فرمایا دنیا میں تو کٹھے نہیں رہ سکے، اب جنت میں مکان بنا دو، اس میں اس کا باپ بھی رہے گا، یہ بھی رہے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے صاحبزادے، آپ رات کو جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان آئے. جاگیے ذرا غور فرمائیے گا بات پہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے حضور کے چہرے کو چمکتے دیکھا، ہم نے آنکھوں میں ایک خوبصورتی، ایک رنگ ڈھنگ دیکھا. ہم نے کہا یا رسول اللہ موڈ مبارک بڑا اچھا ہے، حضور کوئی خیر کی خبر ہے؟ فرمایا مجھے مبارک دو، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، میرے آنگن میں پھول کھلا ہے، خدا نے مجھے بیٹے کی دولت سے نوازا ہے، میرے آنگن میں پھول کھلا ہے. فرماتے ہیں اگلے ہی دن، ایک روایت ہے کچھ عرصے کے بعد، ایک روایت ہے اگلے ہی دن ظہر کے بعد میرے محبوب نے پیار کرنے کے لیے بیٹا اٹھایا اور صاحبزادے کی سانسیں اکھڑنے لگی. رسول پاک کے صاحبزادے نبی پاک کے مقدس ہاتھوں میں سانسیں اکھڑ رہی ہیں. حضور کے دستے مبارک میں صاحبزادے نے وصال کر دیا. آنکھیں بند کی تو نبی کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے. رات خوشی تھی، رات حضور مبارکیں وصول کر رہے تھے، رات مسکرا رہے تھے، صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر محبت کی بات ہو رہی تھی. ایک ہی تو رات گزری ہے، 24 ہی تو گھنٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رو رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دل میرا غمزدہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، پر میں اپنی زبان سے وہی جملے کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا. میں کوئی بے صبری والی بات نہیں کروں گا، میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے. اگرچہ میرا دل غمزدہ ہے، اگرچہ میں پریشان ہوں، اگرچہ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، یہ محبت کی علامت ہے، یہ پیار کی علامت ہے. لیکن فرمایا میری زبان سے کوئی کسی کے ہاں میت ہو جائے تو آنسوؤں سے رونا محبت کی علامت ہے. اگر آنسو آتے ہیں نا تو یہ تو محبت ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ فرمایا یہ آنسو محبت کی علامت ہے. خدا کو بین کرنا ناپسند ہے، شور کرنا ناپسند ہے، باتیں کر کر کے رونا، شور کرنا، آہوزاری کرنا، ماتم کرنا
فرمایا یہ چیزیں خدا کو پسند نہیں. شور کرنا، بالخصوص خواتین اس بات پہ ضرور توجہ کریں، اس کی باتوں کا تذکرہ کر کر کے رونا، اونچی آواز میں بیان کرنا اور بار بار تڑپ کے کہنا کیا بنے گا، کہاں جائیں گے، کیسے گزر اوقات کریں گے، یہ جملے کہنا اللہ کے رسول کو اتنا ناپسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت میت پر بیان کرتی ہے یا جو شخص ماتم کرتا ہے، فرمایا وہ تو میری امت میں ہی شامل نہیں ہے. فرمایا میں تو اس کو شامل ہی نہیں سمجھتا. لیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. صبر کرے، ٹھہر جائے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، قضا پہ راضی ہو جائے، جھک جائے خدا نے. اتنا شور کرنا، اتنی آہوزاری کرنا، اور معاذ اللہ بعض اوقات تو کفریہ جملے بولے جاتے ہیں. انتقال ہو گیا، تبھی موت چلا گیا، ہارٹ اٹیک سے انتقال، تو کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو گیا ہے. معاذ اللہ، آپ اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں، خدا کو ظالم کہہ کے کفر اکٹھا کر رہے ہیں. کفریہ فکرے بولے جاتے ہیں. معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شریعت اسلامیہ میں سخت سزا کی مستحق ہیں. صبر کرنا، حوصلہ کرنا، آنسوؤں سے رونا، اپنے دل کے اندر محبت رکھنا، لیکن کبھی بھی کسی موقع پر بھی اپنی زبان سے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، شکایت کرنا، کسی بابت کوئی بات بھی کرنا، دوستو یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں. صبر کریں، صبر کا پہاڑ بن جائیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت آئے پڑھا کرو انا للہ و انا، صرف فوتگی کے وقت نہیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ. اور یاد رکھیے مصیبتیں اللہ کے پیاروں پر آتی ہیں. 500 سال فرعون نے دعوی خدائی کیا ہے معاذ اللہ. 300 سال فرعون کا حال یہ تھا کہ ننگے پاؤں کانٹوں پہ چلتا تھا اور اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہے؟ وہ تو اور ڈٹ جائے گا کہ میں خدا ہوں. فرمایا مہلت دے رہا ہوں. جو بیمار ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کو تو ساتھ تھوڑی تھوڑی تکلیف دے کے اللہ معاف کرتا رہتا ہے، ورنہ ڈھیل دیتا. ایک صحابی ہیں، طبقات ابن سعد میں روایت ہے، ایک صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں پانی لاؤ. رات کا وقت ہے، آنکھ کھلی تو کہتے ہیں اٹھ پانی لا. بیوی پیالے میں پانی لائی، سو گئے، آنکھ لگ گئی. فرما بردار بیوی ساری رات پانی لے کے کھڑی رہی، ساری رات. کبھی سنتے تھے ہم بھی بزرگوں سے کہ بیویاں ایسا کرتی ہیں، کبھی سنا کرتے تھے. وہ شوہر بھی بڑے تقوی اور طہارت والے ہوتے تھے تو بیویاں بھی بڑی فرما بردار ہوتی تھی. ساری رات بیوی پانی کا پیالہ لے کے کھڑی ہے. صبح آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کیا بات ہے تیری، مانگ تو کیا مانگتی ہے، آج تو جیسے کہے گی میں ویسے کر دوں گا. ساری رات تو کھڑی رہی، بول جس طرح تو کہے گی. بیوی نے عجیب ہی بات کر دی، کہنے لگی آپ اس طرح کریں مجھے طلاق دے دیں. اب بات کر بیٹھے تھے کہ تو جیسے کہے گی. اور صحابہ سچاؤں لوگوں کی جماعت ہے، سچائیاں ان پہ ناز کرتی ہیں. تیرا وعدہ ہے کہ تو جیسے میں کہوں گا ویسے، جیسے میں کہوں گی تو کر دے گا، مجھے طلاق دے دے. شوہر بڑا پریشان ہوا، میں نے وعدہ کر لیا تھا جیسے تو کہے گی، اب تو کہتے ہیں طلاق دے دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی فرما بردار بیوی، اتنی اچھی بیوی دوبارہ میسر آنا مجھے ناممکن نظر آتا ہے. میں کیسے طلاق دے دوں؟ وعدہ بھی ہے، بات بھی کر لی ہے، اب تیرا مطالبہ بھی ہے، کیا کروں؟ بڑے پریشان ہو گئے. جب کسی طور بھی بات ہے نا مشکل مرحلہ، بات مشکل ہے نا، جیسے تو کہے گی میں ویسے، بندہ دعویٰ وہ کرے جو اس سے ہو جائے گی بات، جو دعویٰ کر. اچھا کچھ دوست آ کے کہتے ہیں جی کوئی حکم، کہتے ہیں نا، تو اگر ان کو یہ حکم دے دیا جائے کہ چھت پہ کھڑے ہو جاؤ ساری رات نماز پڑھو تو کیسا مشکل ہے نا. تو بندہ یہ کیوں نہ کہے کہ جناب آپ حکم کریں، اگر میری
پہنچ میں ہوا تو میں اس پہ عمل کروں گا. اور پھر اگر حکم سنایا جائے نا، میں تو کبھی کبھی جو دوست قسم کے میرے تعلق والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کوئی حکم، تو میں کہتا ہوں پہلے پکی بات کرو، پورا کرو گے نا. ایسے نہیں حکم کرا لینا چاہیے، پہلے پکی بات کرو، کر لو گے جناب. کوئی حکم کسی قسم کا، حالانکہ ایسا ہو سکتا. یہاں تو بندہ اچھا صحابی کہہ بیٹھے جیسے تو کہے گی کر لگی طلاق دے دیں. بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے ایک موقع دیتی ہے، صبح چلیں گے حضور کی بارگاہ میں اور ہم دونوں اپنا مسئلہ پیش کریں گے، پھر جیسے اللہ کے نبی فرمائیں گے ویسے کر لیں گے. چلو ٹھیک ہے. اس پہ بات ختم ہوئی، سو گئے. صبح اٹھے، گھر ذرا دور تھا، دونوں میاں بیوی آ رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف. رستے میں بیوی شوہر کو ٹھوکر لگی اور اتنا سخت گرے، ایک زخم پیر پہ، ایک ہاتھ پہ، ایک سر پہ، خون بہنے لگا. بیوی کہنے لگی اٹھیے اور گھر چلیے، مجھے طلاق نہیں چاہیے. اٹھے، گھر چلیں، میں آپ کی مرہم پٹی کرتی ہوں، گھر چلتے ہیں، مجھے نہیں طلاق چاہیے. کہنے لگے بھائی تیری عجیب منطق ہے، ساری رات میں سو نہیں سکا، پریشان رہا، صبح سے بھی آج پریشان رہا، میرا اتنا وقت بے چینی، پہلے طلاق چاہیے اب نہیں چاہیے، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی. حضور نے فرمایا جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس پر کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو میں جب سے تیرے گھر آئی تھی میں نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی تھی، تو میں سمجھنے لگی تھی کہ اللہ تجھ سے پیار نہیں کرتا، لیکن آج تجھے چوٹ لگ گئی ہے، تجھ پر کچھ تھوڑی مشکل آئی ہے، تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ نہیں اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے، لہذا میں تجھ سے طلاق نہیں رہوں گی، تیرے گھر کے اندر ہی وقت گزاروں گی. آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ مصیبت آنا اور صبر کرنا کتنی اعلیٰ بات ہے کہ صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ جس پر مصیبت آ نہیں رہی وہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جس پر مشکل آ نہیں رہی وہ تو بڑا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں نافرمان نہ ہو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شفیق، بڑے مہربان، بڑی اچھی طبیعت والے، بڑا پیار کرنے والے، خیال رکھنے والے. فرماتے میں سمجھتی تھی مدینے کی سب سے سکھی عورت میں ہوں. ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد سے جب واپس آتے نا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آتے آ کے مجھے بھی سناتے، جو سن کے آتے آ کے مجھے بھی. اچھا ترقی مل جائے اگر تو گھر جا کے ہم بتاتے ہیں کہ نہیں جی؟ ہاں ایک بات کئی دفعہ نہیں بتاتے، اگر تنخواہ بڑھ جائے تو اس میں کئی دفعہ کوتاہی کرتے ہیں، وہ نہیں بتاتے گھر اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم نے تنخواہ بڑھانے کا بتایا تو ادھر سے خرچہ بھی بڑھ جائے گا، لہٰذا یہ کبھی کبھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی ترقی ضرور بتا دیتے ہیں کہ میری ترقی ہو گئی ہے، یہ اتنا ضرور ہم بتا دیتے ہیں. اچھا یہ ساری باتیں اگر ہم بتاتے ہیں اور پھر اور بھی کئی قصے گھر جا کے سناتے ہیں، آج دفتر میں یہ شغل ہو گیا، یہ بات ہو گئی، سناتے ہیں بات، اور یہ بری بات بھی نہیں ہے. گھر والوں کے ساتھ جا کے خوش طبی کرنا اور گھر کے اندر کا ماحول خوشگوار رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں، فرمان سنتے ہیں، قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں، یہ بھی ہمیں گھر جا کے سنانی چاہیے. صحابہ جو سن کے آتے تھے گھر جا کے یہ کام بھی کرنا چاہیے، یہ بھی صحابہ کی سنت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے گھر جاتے اور جو حضور سے سنا گھر جا کے سناتے. آج آئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آگے کہنے لگے آج میں نے بڑی پیاری حدیث حضور سے سنی ہے، تو بھی یاد کر لے. کہا وہ کون سی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما. اِنَّا لِلَّهِ پڑھے اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نعم البدل دے. حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا. یہ حدیث گھر جا کے سنائی. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرا چراغ بھی بجھ جاتا تو میں پڑھ دیتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں نے وظیفہ پکا لیا، میں اس پہ مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی. فرماتی ہے مجھ پر ایسی مصیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی. میرے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے. فرماتی ہیں میں نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ فرماتی ہیں پڑھ تو لیا، حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا، لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ دھیما تو مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اور فرماتی ہیں پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، رنگ بھی گورا نہیں، بچے بھی میرے پاس ہیں، کیسے بہتر نعم البدل ملے گا؟ اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مصیبت کے وقت پڑھو گے انا للہ و انا الیہ راجعون، مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ۔ فرماتی ہیں پڑھ بھی لیا، عدت کے دن مشکل سے گزارے، عدت ختم ہوئی، میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا، اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا۔ فرماتی ہیں لوگوں حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نثار جاؤں۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا، فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا۔ میں نے کہا محبوبہ جو بھی فرماتے ہو سچ ہی فرماتے ہو، جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو۔ یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا ہے، کائنات میں سب سے۔ میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے صبر کیا، شکر کیا، اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شوہر دیا۔ اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں، حضور عمر بھی میری بڑھاپے کے قریب ہے، بچے بھی ہیں، روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق، حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو۔ یا رسول اللہ تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مجھے پتہ ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا، اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں۔ فرمایا اس لیے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے تاکہ تجھے سہارا میسر آ جائے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا تو مصیبتوں پر آہوزاریاں نہ کر، شکایتیں نہ کر، صبر کر، صبر کا پہاڑ بن۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں جتنا کوئی بڑا صابر ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنا قرب زیادہ ہوگا۔ صبر کرنا سیکھیں، تھوڑے رزق پر صبر، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر۔ باپ بھی تھوڑا صبر کرے، اگر بیٹے نے اپنا گھر بسا لیا ہے تو اب تھوڑا صبر کرے، اطمینان کے ساتھ وقت گزارے۔ اماں بھی تھوڑا صبر کرے، بیٹا اسی کا رہے گا، تھوڑا صبر کرے۔ بہو بھی اگر آ گئی ہے نا وہ بھی تھوڑا صبر کرے، ذرا اطمینان کے ساتھ رہے۔ اس کو کسی نے جنا ہے، کسی نے اس کو پالا ہے، کسی نے اس کو بیاہا ہے، وہ ذرا صبر کرے، اطمینان۔ ہمارا جو صبر ہے وہ صبر نہیں رہا تو فساد آیا ہے، صبر نہیں رہا تو اختلاف آیا ہے، صبر نہیں رہا تو نفرت آئی ہے، صبر نہیں رہا تو بغض آیا ہے، صبر نہیں رہا تو حسد آیا ہے۔ جہاں صبر نہ ہو وہاں درجنوں مصیبتیں ہوتی ہیں، اور جہاں صبر ہوتا ہے وہاں خدا کے جلوے ہوتے ہیں، جہاں صبر ہوتا ہے وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے، جہاں صبر ہوتا ہے خدا کی عطا ہوتی ہے۔ باقی عبادتوں پر ثواب ملتا ہے اور صبر پر رب رحمان ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ صبر کرنے والوں کے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، تحمل مزاجی پیدا کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، بڑی آخری اور بڑی سخت بات،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، والدہ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے، آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ امام اعظم کا ایک حاسد، اور ایک تو ہے نا امام صاحب عالم بڑے تھے، شیخ بڑے تھے، امام صاحب امیر بھی بڑے تھے، اللہ نے مال و دولت میں بھی بڑا فضل فرمایا، صاحب حیثیت آدمی تھے۔ ایک آپ کا حاسد آیا، حسد کرنے والا، اور آ کے کہنے لگا بڑی کڑی بات، تلخ بات جس پہ انسان مارنے مرانے، کہنے لگا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے آپ کے ابا جی انتقال کر گئے۔ امام صاحب فرمانے لگے ہاں۔ کہنے لگے سنا ہے آپ کی اماں بڑی خوبصورت ہے، میرے ساتھ نکاح نہیں کر دیتے؟ اب یہ کتنے غصے کی بات ہے، کتنے جلال کی بات ہے، کس قدر تلخ بات ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے میری اماں عاقلہ اور بالغہ ہیں، میری ماں عقل والی ہیں اور بالغ ہیں، میں ان سے پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں غصہ تو آیا، لیکن وہ صبر والی ساری حدیثیں بھی مجھے فوراً یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً صبر کر لیا، اور میں نے کہا اماں عاقلہ بالغہ ہے، پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نے اپنے دل میں کہا مولا اتنے لمبے بھی امتحان نہ لیا کر، کوئی ماں کے بارے میں صبر کیسے کرے، کوئی باپ کے بارے میں صبر کیسے کرے، یا اللہ اتنے دل میں کہا، لیکن مولا میں نے تیری رضا کے لیے صبر کر لیا ہے، اور میں نے حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا۔ امام صاحب اٹھے، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ وہ آدمی تڑپنے لگا، اتنا تڑپا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے امام صاحب اسے کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی، فرمایا اتنا صبر کر، اپنے مخالف کے مقابلے میں اتنا صبر کر، اتنا صبر کر، اتنا صبر کر کہ اس کی جان ہی لے لے۔ تو صبر کرے گا تو اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ انتقال کر گیا تو فوراً میں نے کہا یا اللہ تیرا فرمان سچا ہے، ان اللہ مع الصابرین، واقعی تو میرے ساتھ ہے، میں نے صبر کیا تو ساتھ ہے۔ یا اللہ میں نے سزا نہیں دی، میں دیتا بھی تو تھپڑ مار لیتا، میں دیتا بھی تو سر پھوڑ لیتا، میں دیتا بھی تو ٹانگ پہ مار لیتا، جان تو نہیں نہ لے سکتا تھا، لیکن میں نے صبر کیا، رب میرے ساتھ ہوا تو اللہ نے اس کی جان ہی نکال ڈالی۔ ابو حنیفہ کے صبر نے اس شخص کی جان لے لی۔ صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے، جس کے پاس صبر کا دامن آ گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا، اس کو خدا کی معیت نصیب ہو گئی، اس سے اللہ کا قرب میسر آ گیا۔ اور جو بے صبر ہے وہ بے سکون ہے، جو بے صبر ہے وہ لڑائی کرے گا، حسد کرے گا، جھگڑا کرے گا، بغض رکھے گا، بڑا کچھ کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو خط آئے، کسی میں گالیاں لکھی ہیں، کسی میں کچھ لکھا ہے۔ آپ کے ایک مرید تھے حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہنے لگے حضور میں ان لوگوں پہ مقدمے کروں گا جنہوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری فلاں الماری سے خط نکال کے لاؤ۔ اس میں سے خط نکال کے لائے تو لکھا تھا کہ آپ تو بہت بڑے امام ہیں، آپ تو مجدد ہیں، آپ تو غوث اعظم کے نائب ہیں، آپ کی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جنہوں نے میری تعریفیں کی ہیں پہلے ان کو جائیدادیں تقسیم کرو نا، جنہوں نے تعریفیں کی ہیں پہلے ان میں جائیدادیں بانٹو، اور پھر جو میرے مخالف ہیں ان پر مقدمے کر لینا۔ آنے لگے حضور جائیدادیں تو ہم نہیں بانٹ سکتے۔ فرمانے لگے پھر مجھے صبر کرنے دو، مجھے امید ہے میں صبر کروں گا تو اللہ مجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کا دامن تھام کے رکھیں، صبر پر عمل کریں، اگر صابر ہو گئے تو خدا کی معرفت نصیب ہو گئی، اور اگر ہمارے اندر صبر ہی نہیں، صبر اور قرار ہی نہیں، تو پھر ہم تو پاؤں میں پڑی چیز نہیں پکڑ سکتے، پھر تو ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے، پھر تو ہر چیز ہمارے لیے بوجھ نظر آئے گی۔ اللہ صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ
دا